نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي انا اجزي به وفي رواية اخرى الصوم لي انا اجزى به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس کو حدیث قدسی کہیں گے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الصوم لی انا اجزی بہ، الصوم لی انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دیتا ہوں، اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ باقی اعمال نماز، زکوٰۃ، حج، جہاد، تلاوت، نوافل، صدقات، خیرات، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دیکھا جائے تو سب کا بدلہ اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں۔ روزہ ایسی خاص عبادت ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم عبادت ہوگی، کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا شریک ضرور ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر جماعت کی نماز ہے تو ساتھ جن کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کے گواہ ہیں کہ اس آدمی نے نماز پڑھی ہے، اور دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ نمازی ہے، جہاد کیا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا مجاہد ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ ظاہر ہے جس کو دیا اس کو تو معلوم ہے، کم از کم ایک آدمی جس کو دیا ہوگا اس کو معلوم ہے، لینے والے کو، اور اس کے اندر یہ دل میں بات آ سکتی ہے کہ فلاں آدمی سخی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس نے روزہ رکھا اور جس کے لیے رکھا صرف دو کو معلوم ہے۔ یعنی جس آدمی نے روزہ رکھا صرف اس کو معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، اور جس کے لیے یعنی اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے رکھا تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کو روزہ ہے۔ روزہ رکھنے کے اندر اخلاص ہی اخلاص ہے، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صرف ایک آدمی جس نے روزہ رکھا ہے کمرے میں اکیلا موجود ہے، فریزر کھولتا ہے، اس کے اندر آئس کریم موجود ہے، پھل موجود ہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور اس کو کھولتا ہے، دل کرتا ہے کھا لوں لیکن کھاتا نہیں،
اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں، اب وہ نہیں کھاتا کس لیے؟ اللہ رب العزت سے ڈر کے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میرا روزہ ہے اور میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں نے روزے کو توڑ دیا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا اللہ ناخوش ہوگا۔ اس وجہ سے کہ اس عمل کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے روزہ ہے، تو اس لیے اللہ ہی اس کا بدلہ اور اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ الصوم لی انا اجزی بہ، یعنی اللہ رب العزت نے اس اجر کی نسبت اپنی طرف کر کے روزے کی اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے، روزے کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ اور دوسری بات اگر یہ کی جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ اچھا، اس سے بھی اعلیٰ ہے، الصوم لی انا اجزا بہ۔ اگر اس کو سمجھ نہ ہو تو میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہیں، ان کا ایک غلام ایاز، محمود اور ایاز غلام تھا۔ محمود نے اس کو اپنا بڑا قریبی کر لیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے شاہی محل میں اعلان فرما دیا، آج اس شاہی محل کے اندر جو چیز موجود ہے اس پر جو بھی ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، اس کا وہ مالک بن جائے گا۔ ایاز باہر تھے، محل کے اندر آئے، ہلچل مچی ہوئی ہے، کسی نے کچھ اٹھایا ہوا، کسی نے کچھ اٹھایا ہوا، سامان ہاتھ پہ رکھا ہے، کندھے پہ رکھا ہے، سر پہ رکھا ہے، لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ ایاز بڑا پریشان ہوا، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، معاملہ کیا ہے، خیریت تو ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہے کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ایاز نے یہ بات سنی، بڑا خوش ہوا، تیز تیز چلتا ہوا، دوڑتا ہوا سلطان محمود کے پاس پہنچا، پہنچ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آج میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ نے کچھ اعلان فرمایا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے اعلان کیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت جو آپ نے اعلان کیا، آپ اعلان دوبارہ سنا دیں، میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آج میں نے اعلان کیا ہے اس محل کے اندر جو چیز موجود ہے جو بھی اس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ایاز نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ اپنے اس اعلان پر قائم ہیں؟ ابھی بھی یہ اعلان باقی ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ایاز، بالکل میرا یہ اعلان اب تک باقی ہے۔ ایاز نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب کندھے پر ہاتھ رکھا تو سلطان محمود نے یوں ایاز کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا ایاز یہ کیا؟ میں نے تو کہا کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے اس کی ہو جائے گی، اور تم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہا بادشاہ سلامت، آج میں نے سوچا جس کا بادشاہ ہوا اس کی بادشاہت ہو گئی، جس کا سلطان ہوا اس کو سلطنت مل گئی، جس کو حاکم ملا اس کو حکومت مل گئی۔ تو اس لیے آج میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا کہ بادشاہ تو میرا ہے،
جب باعث سلامت آپ میرے ہیں تو بادشاہت میری ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کے بدلے میں اللہ اس کے ہو جائیں تو سب کچھ اس کا ہو گیا، سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اس بات کو سمجھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، اور پھر انہوں نے اللہ کو اپنا بنایا۔ جب انہوں نے اللہ کو اپنا بنایا تو اللہ نے ساری مخلوق کو ان کا غلام بنا دیا، ہواؤں کو غلام بنا دیا، دریاؤں کو غلام بنا دیا، مچھلیوں کو ان کا غلام بنا دیا، جنگل کے درندوں کو ان کا غلام بنا دیا، زمین کو ان کا غلام بنا دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا۔ یہی وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کو حکم دیتے ہیں تو دریا ان کا مطیع ہو کر چلتا ہے، زمین کو جس پر زلزلہ آیا اس کو رکنے کا حکم دیتے ہیں تو زمین پہ زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، زمین تھم جاتی ہے۔ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، ہوائیں ان کے حکم پیغام کو لے کر دوسری جماعت تک ان کے پیغام کو پہنچاتی ہیں، ہوائیں غلام بن گئیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کے جنگلات میں درندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جنگل کو خالی کر دو۔ جنگل کے درندے ان کی غلامی کرتے ہوئے جنگل کو خالی کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیتے ہیں تو دریا ان کے گھوڑوں کو ڈبوتا نہیں ہے، ان کے سامان کو ڈبوتا نہیں ہے، دریا ان کی غلامی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ جب اپنے اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ نے ساری مخلوقات کو ان کا غلام بنا دیا تھا۔ جب اللہ مل جائے گا تو خود بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، اس لیے فرمایا الصوم لی انا اجزا بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ الصوم لی انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، جب اللہ جل جلالہ ہمارے ہو جائیں تو پھر ساری مخلوقات ہماری ہو جائے گی۔ جب اللہ جل جلالہ ہمارے ہو جائیں گے تو جنت تو خود بہت مل جائے گی۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، خاص کر رمضان کے اندر ہمارا ایک بھی ناغہ روزے کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو ہمت کریں۔ بیماری، چھوٹی موٹی سفر اور ایسی چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ ہمت فرمائیں، دن کا روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات، جو خواتین روزے رکھ رہے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی والا روزہ اللہ رب العزت ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔